سنیے گھروں کے اندر سکون کیسا آتا ہے اگر خامن ناراض ہو جائے تو بیوی کو کیا چاہیے؟ خامن ناراض ہے تو خود بھی ناراض ہو جائے، وہ بھی اس سے منہ بدل لے، نہیں بلکہ وہ فوراً اپنا ہاتھ لا کر اپنے خامن کے ہاتھ پہ رکھ دے اور کہے میں آنکھوں میں سرما نہیں لگاؤں گی، میں سر میں تیل نہیں لگاؤں گی، میں نہاؤں گی نہیں، میں سکون نہیں پاؤں گی، مجھے امن سکون شانتی کی نیند نہیں آئے گی جب تک آپ مجھ سے راضی نہ ہو جاؤ۔ اور یقین جانیے خامن کا دل، مرد کا دل جتنا جلدی اپنی بیوی کی غلطی کو معاف کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اتنا کسی اور کی غلطی معاف کرنے پہ یہ دل جلدی تیار۔ بڑا قریب کا رشتہ ہے، بڑی قریب کی الفت ہے۔ اپنے دل میں خامن کے بیوی کے لیے محبت کا سمندر ٹھاٹھے مارتا ہے۔ شرط کیا ہے، ضرورت کیا ہے کہ عورت جھکے، عورت ہی جھکتی ہے ہر مقام پہ۔ خامن کے سامنے عورت کو ہی اپنی غلطی ماننی پڑتی ہے، وہ اپنے خامن سے آ کر اپنی غلطی کا اقرار کرے، اس کے سامنے بیٹھ جائے، اپنے ہاتھ کو اس کے ہاتھ میں دے دے، تو یہ عمل چھوٹا عمل نہیں ہے۔ آئیے ذرا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عمل کرنے والی کا مقام سنتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں تمہیں ان عورتوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو جنت میں ہوں گی؟ کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ ساری محنت ہماری کس لیے؟ اللہ کے لیے سوچئے، نماز کس لیے، روزہ کس لیے، حج زکوٰۃ کس لیے، صدقہ خیرات کس لیے، قرآن کی تلاوت کس لیے، نفلی روزے کس لیے؟ جنت کا حصول، یہی مقصود ہے نا۔ اور نبی یہاں پر جنتی عورت کی نشانی یہ بتا رہے ہیں، فرمایا کیا میں تمہیں وہ عورتیں نہ بتاؤں جو جنتی عورتیں ہوں گی؟ صحابہ کہتے ہم نے عرض کیا اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا وہ عورتیں خوب محبت کرنے والی، اپنے خامن سے ٹوٹ کر محبت کرنے والی، خامن کی بدخوئیاں کرنے والی نہیں، اس کی برائیاں کرنے والی نہیں، اس کے حکموں کو توڑنے والی نہیں، بلکہ خوب محبت کرنے والی، زیادہ بچے جننے والی۔ کون سی؟ آواز نہیں آئی؟ بچے دو ہی اچھے ہیں۔ کتنے وہ گھرانے دیکھے ہیں، ایک ہوا اب آگے 5-5 سال گزر گئے ہیں، کوئی چکر ہی نہیں ہے۔ کیا جی؟ کہنا نہیں جی وہ پرانا دور تھا جب بہت بچے جنتے تھے، اب بچے دو ہی اچھے۔ یہ بے غیرتوں کا اصول ہے، یہ اسلام کا اصول نہیں، یہ انگریزوں کی پھینکی ہوئی جھوٹی ہڈی کو چوسنے والوں کا اصول ہے، یہ یہود و نصارہ کی تہذیب کے شکار ہونے والوں کا اصول ہے۔ مسلمان کا اصول کیا ہے؟ نبی فرماتے ہیں جنتی عورت کی نشانی یہ ہے اس کے بچے زیادہ ہوتے ہیں، بچے زیادہ ہوتے ہیں، بچے دو ہی اچھے۔ یہ مسلمان کی تعلیم نہیں، بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا اس عورت سے شادی کرو جو سرخیز عورت ہو، جس کے اولاد زیادہ ہوتی ہو، تاکہ قیامت کے دن میں اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا۔ اگر بچے دو ہی اچھے ہوتے تو نبی کو یہ اچھی بات پتہ نہ لگتی؟ جتنی اچھی باتیں تھی ہمارے نبی بتا کر چلے گئے، اور جو نبی نے نہیں بتائی، جو نبی کے حکم سے ٹکراتی ہے، وہ اچھی بات ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ سب سے اچھے محمد الرسول اللہ، اور سب سے اچھی بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خامن سے محبت خوب کرنے والی، زیادہ بچے جننے والی، اپنے خامن سے معذرت کرنے والی۔ اگر غلطی ہو جائے، اگر خامن ناراض ہو جائے تو وہ اپنے خامن سے فوراً معذرت کرتی، معافی مانگ لیتی، اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ رکھ دیتی، اور جب عورت کو غصہ آ جائے یا اس کے ساتھ برا سلوک کیا جائے یا اس کا شوہر اس پہ ناراض ہو جائے تو وہ غصہ ہو کر کہتی ہے یہ ہاتھ میرا ہاتھ تمہارے ہاتھ کے اندر ہے، یا اپنا ہاتھ شوہر کے ہاتھ پہ آ کر رکھ دیتی ہے اور کہتی ہے تم مجھ سے ناراض ہو، اللہ کی قسم جب تک تم مجھ سے راضی نہیں ہوگے میں سرما نہیں لگاؤں گی، کاجل نہیں لگاؤں گی، تم راضی ہوگے تو میں راضی ہوں، تم ناراض رہو گے تو میری زندگی میں خوشی نہیں ہے۔ اے نیک بیوی، دیکھیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح جنتی عورتوں کی گارنٹی دے رہے ہیں، اور ان کے پیار و محبت کی، ان کی صلح جوئی کی تعریف کرتے ہوئے کس طرح بیان فرما رہے ہیں کہ اگر غلطی ہو جائے فوراً خامن کے پاس آ جاؤ، اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دو، اس سے معافی مانگ لو، اس کے پاس بیٹھ جاؤ، کہو جب تک تو معاف نہیں کرے گا میں نہیں اٹھوں گی۔ جب یہ اچھی صفات عورت اپنا لیتی ہے تو پھر وہ شوہر اس سے محبت کرتا ہے، وہ شوہر سے محبت کرتی ہے، دونوں کے اندر پیار و محبت کی فضا ہوتی ہے۔ اگر کبھی خامن کو غصہ آ جائے تو اس کا جواب، غصے کا جواب غصے سے نہیں ہے، اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں، یہ آپ کا دشمن نہیں، یہ آپ کا مخالف نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کی زندگی کا سکون ہے۔ اگر وہ ناراض ہو جائے تو اعوذ باللہ پڑھ کے اس کے کندھے پہ پھونک مارتی ہے، اس کو
ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتی ہے، اس کا غصہ دور کرنے کی کوشش کرتی ہے، پہلے آگے بڑھتی ہے، صلح میں اپنا ہاتھ آگے کرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے اچھی عورت کون سی ہے؟ تو آپ نے فرمایا سب سے اچھی عورت وہ ہے، سنیے اللہ کے نبی کا فرمان، سب سے اچھی عورت کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا سب سے اچھی عورت وہ ہے جس کا خامند اس کی طرف دیکھے تو وہ اپنے خامند کو خوش کر دے، اس کی طرف دیکھے وہ بھی مسکراتی ہوئی اپنے خامند کی طرف دیکھے اور دونوں ایک دوسرے کو خوش کر دے، اور اس کی بات کہے تو فوراً مان لے، خامند کوئی بات کہے تو بیوی فوراً مان لے، بچوں کے کپڑے دھو دو، بچوں کو پلا دو، بچوں کو کھلا دو، ان کی تعلیم و تربیت کا خیال کرو، اپنے خامند کے مال اور جان کی حفاظت کرے۔ یہ عورت سب سے بہتر عورت ہے جس کی طرف خامند دیکھے تو خوش ہو جائے، یہ خامند کے حکموں کو فوراً مان لے اور خامند کے مال کی اس کی حفاظت کرے۔ ابن عباس فرماتے ہیں میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ عورت اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے بناؤ سنگار کرے، پھر بھی اگر شوہر بیوی کی قدر و عزت نہیں کرتا، اس کے ساتھ اچھا رویہ نہیں اختیار کرتا، تو نیک عورتوں کی یہ صفت ہے کہ وہ پھر بھی صبر اور شکر کے ساتھ ازدواجی زندگی کو گزار لیتی ہیں، اس کٹھن سفر کو گزار لیتی ہیں، اور پھر ان کی تعریف کرتے ہوئے توصیف کرتے ہوئے وقت گزر جاتا ہے۔ ایسی عورت کا مقام پھر اللہ کی جنت میں ہوتا ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں ایسی عورت کا ٹھکانہ پھر اللہ کی جنت ہے۔ ایک نیک عورت کا قصہ سنیے جس کا خامند انتہائی غصے والا، انتہائی لڑاکو، انتہائی جھگڑے والا، لیکن وہ خامند کی ساری باتوں پہ صبر کرتے ہوئے اس کی اطاعت کرتے ہوئے زندگی گزار دیتی ہے، اور جب وہ پھر فوت ہوتی ہے اپنی کسی سہیلی کے خواب میں آتی ہے، وہ اس کو دیکھتی ہے کہ وہ سرخ جوڑے میں بہترین ماحول میں بہترین باغ کے اندر بیٹھی ہے، یعنی اس کو ایک بہترین مقام اس کا ملا ہے، اس کا بدلہ ملا ہے۔ تو اپنی زندگی میں اگر خامند زیادتی بھی کرتا ہے تو اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہوئے صبر کرتے ہوئے گزار دیجئے، ان اللہ مع الصابرین۔ اگر آج آپ صبر کرو گے کل قیامت کے دن اس کا بدلہ پالو گے۔ بہت سی ایسی عورتیں بھی ہیں جو اپنے گھروں کے اندر بڑے ناز و نعم میں پلی ہیں، جو بڑی امارت کے ماحول میں رہی ہیں، لیکن ان کا خامند غریب درجے کا یا ان سے کم درجے کا ہے، اور وہ وہیں پہ عزت و احترام کے ساتھ خوشی اور سکون کے ساتھ گزار دیتی ہے۔ ایسی عورت اللہ کی جنت کی حقدار بن جاتی ہے اگر وہ مومنہ ہے، مواحدہ ہے، خامند کی اطاعت کرنے والی ہے۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مسلمان اپنی مسلمان بیوی سے بغض نہ رکھے، نفرت نہ کرے، اگر اس کو اس کی ایک چیز بری لگتی ہے تو کتنی ہی عادات اس کی اچھی بھی لگتی ہوں گی، ساری خرابی، ساری برائی اس کا نقطہ آغاز یہ ہے کہ مرد اور عورت دونوں ایک دوسرے کی خوبیوں سے نظر انداز ہو جائیں، ایک دوسرے کی خوبیوں کا اعتراف نہ کرے۔ جب عورت مرد کی ساری برائیوں کو 24 گھنٹے اپنی